اس ویڈیو کو صرف وہی انسان آخر تک دیکھے جو زندگی میں واقعی پیسہ کمانا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے اور معاشرے کے اصولوں کو توڑ کر اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا ہے۔ 4 ایسی بری عادتیں ہیں، یا کہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے 4 ایسے اصول ہیں جو آپ کو زندگی میں کبھی بھی امیر نہیں ہونے دیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی 4 عادتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو زندگی میں واقعی ایک امیر انسان بننا ہے، آپ کو پور یا مڈل کلاس سے نکل کر اپر کلاس میں جانا ہے، تو پھر اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آخر تک دھیان سے سننا اور پھر سن کر خود اپنے آپ کو جج کرنا کہ کیا یہ عادت مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر جلد ان عادتوں سے جان چھڑوائیں۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بات کرتے ہیں پہلی عادت کی جو آپ کو کبھی امیر نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 1، پور مینٹیلٹی۔ سب سے پہلی اور سب سے بری عادت جو آپ کو زندگی میں کبھی امیر نہیں ہونے دے گی وہ آپ کی غریب سوچ، آپ کی پور مینٹیلٹی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو سسٹم امیر نہیں ہونے دیتا، گورنمنٹ سسٹم، ٹیکس سسٹم، یہ سب آپ کی غریبی کی وجہ ہیں اور یہی آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہے، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ بلکہ آپ کی یہی سوچ دوسروں کو بلیم کرنے والی آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہی۔ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کے دور میں یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ سارا سسٹم ایک ہو چکا ہے اور جتنی اپرچونٹیز آج کے دور میں پیسہ کمانے اور امیر ہونے کی ہیں، دنیا کی تاریخ میں اتنی اپرچونٹیز کبھی نہیں تھی۔ آج آپ گھر بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں، اسے بیچ سکتے ہیں، بلاگنگ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کا ایک چینل بنا سکتے ہیں اور ایسی اور ہزاروں اپرچونٹیز ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ کو غریب کسی گورنمنٹ سسٹم یا ٹیکس سسٹم نے نہیں بلکہ آپ کو اپنی سوچ نے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کسی غریب انسان کے سامنے پیسے کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ بہت دھیان سے وہ سب کچھ سنتا ہے، لیکن بعد میں جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو یو ٹرن لے لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ یار کیا ہوگا پیسہ کمانے سے، سب کچھ تو یہیں رہ جانا ہے، پیسہ قبر میں لے کر تھوڑی نہ جانا ہے، زندگی ہے بس ایک نہ ایک دن گزر ہی جائے گی۔ حالانکہ سارا دن وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور پھر رات کو خود کو تسلی دینے کے لیے یہ سب بولتا ہے۔ اس پور مینٹیلٹی سے آپ جتنا جلدی نکل سکتے ہو نکل لو، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کینسر کی طرح بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کا اثر آپ کی آنے والی نسلوں میں ہوگا، جس کو ہم اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی پور مینٹیلٹی آپ کی کامیابی کی کتنی بڑی دشمن ہے۔ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک ایسا بزنس مین ہے جس کا سارا بزنس ڈوب گیا ہے، نہ گھر بچا، نہ پیسہ بچا، نہ گاڑی بچی، سب کچھ چلا گیا اور اب وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہے کہ کیا کریں، زندگی ہے۔ اگر ایک دہاڑی دار مزدور کچھ پیسے سے زندگی گزار سکتا ہے تو میں کیوں نہیں گزار سکتا، میں بھی جی ہی لوں گا۔ جب وہ اپنے دماغ کو یہ بات بول دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، گزارا کر لوں گا، تو اس وقت اس کا دماغ بھی پیسہ بنانے کے نئے آئیڈیاز سے محروم ہو جاتا ہے کہ جب کرنا ہی گزارا ہے تو پھر سوچنے کا کیا فائدہ۔ دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے جو بزنس ڈوبنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اگر میں پہلے کامیاب ہو سکتا ہوں تو اب بھی کامیاب ہو ہی جاؤں گا اور تب تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک دوبارہ کامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یہ ہے ایک پور مینٹیلٹی اور رچ مینٹیلٹی میں فرق۔ ایک انسان وہ ہے جو دن رات محنت کر رہا ہے اور دوسرا انسان وہ ہے جو کوشش تک نہیں کر رہا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جب تک آپ اپنی اس پور مینٹیلٹی سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کے لیے امیر بن پانا ناممکن ہے۔ تو یہ تھی پہلی عادت۔ دوسری عادت، ریٹ ریس۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ریٹ ریس کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چوہے کے پیچھے دوسرا چوہا بھاگ رہا ہے۔ جب ایک بچہ میٹرک میں پہنچتا ہے تو اس کے والدین کی طرف سے اس پر پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا اگر تم نے میٹرک میں اچھے مارکس نہ لیے تو تمہیں کالج میں کوئی داخلہ نہیں دے گا۔ پھر جب کالج میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اب تم نے اچھے گریڈز حاصل نہ کیے تو تمہیں یونیورسٹی میں کوئی داخلہ نہیں دے گا، اور پھر یونیورسٹی میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر تم نے اب اچھا پرفارم نہ کیا تو تمہیں کوئی نوکری نہیں دے گا، اور پھر جب اس کی نوکری لگ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہے کہ جو اس کے ماں باپ نے اسے کی تھی، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ اور پھر ایک اچھی نوکری حاصل کرو۔ یہی نوکریاں ہی اصل ریٹ ریس ہیں، کیونکہ یہ نوکری نہ آپ کو امیر ہونے دیتی ہے اور نہ ہی غریب، آپ بیچ میں لٹکے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ملینئرز یا بلینئرز ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کے نام کے ساتھ آفیسر لکھا ہوا دیکھا ہے؟ بلکہ جب بھی کسی امیر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے تو ساتھ میں فاؤنڈر، کریٹر یا پھر اوریجنیٹر لکھا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس ریٹ ریس، نوکری یا جاب سے کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے، بلکہ امیر وہ ہوگا جس نے آپ کو اس نوکری کے لیے ہائر کیا ہوگا۔ مان لیجئے کہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں
اور آپ کو آپ کا مالک 1 لاکھ روپے سیلری دیتا ہے، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ جیسے سینکڑوں کو وہ اتنی اماؤنٹ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سینکڑوں مل کر اس کا کروڑوں کا پروفٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پروفٹ میں سے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ وہ آپ کو سیلری کے طور پر دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو پھر سے استعمال کر کے کروڑوں کما سکے۔ اسی لیے آپ کو اس مینٹیلٹی سے باہر نکلنا ہوگا کہ آپ جاب کر کے کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے۔ امیر بننے کے لیے آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جس سے آپ کو خوشی ملے، جو کام کرنے کا آپ کا پیشن ہو، کیونکہ دنیا میں آج جتنے بھی کامیاب انسان بنے ہیں ان سب نے اپنے پیشن کو ہی فالو کیا ہے۔ اس کی مثال سٹیو جابز ہیں۔ 1980 میں ہی سٹیو جابز کو پتا چل گیا تھا کہ آنے والے دور میں کمپیوٹر ہر گھر میں ہر ڈیسک پر ہوگا، تو انہوں نے اپنے ٹیکنالوجی کے اس پیشن کو ہی فالو کیا اور ایپل جیسا ایک بڑا برانڈ کھڑا کیا جس سے انہوں نے ملینز نہیں بلکہ بلینز کمائے ہیں۔ اگر آپ کو ریچ بننا ہے تو جاب میں ہاتھ پیر چلانے کے علاوہ آپ کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اپنا دماغ بھی چلانا ہوگا۔ دوسری عادت آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب بات کرتے ہیں تیسری بری عادت کی جس نے آپ کو ایک ریچ انسان بننے سے روکا ہوا ہے، اور وہ ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈز اباؤٹ منی، پیسوں کے بارے میں غلط سوچ رکھنا۔ یار پیسے والے انسان کو سکون ہی نہیں ہوتا، پیسے والا انسان خدا سے دور ہوتا ہے۔ امیر بن کے انسان تو صرف پیسے ہی پیسے کے بارے میں سوچتا ہے، پیسے والے کو تو اپنے پیسوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو گھمنڈ، اس نے وہ پیسہ اپنی محنت سے کمایا ہے۔ آپ بھی کماؤ، آپ کو کسی نے روکا تو نہیں سوائے آپ کے خود کے۔ غریب صرف خود کو تسلیاں دینے کے لیے ہی ایسی باتیں کرتا ہے، حالانکہ سارا دن وہ خود جو بھی کام کرتا ہے سب کچھ پیسوں کے لیے ہی کرتا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر نوکری کے لیے جاتا ہے پیسوں کے لیے، بچوں کو اسکول بھیجتا ہے پیسوں کے لیے، جاب میں اوور ٹائم لگاتا ہے کہ کچھ اور زیادہ پیسے مل جائیں، یا پھر ایک ہی وقت میں 2 جابز کرتا ہے، وہ بھی صرف پیسے کے لیے۔ سب کچھ پیسوں کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن رات کو بستر پر آ کر یہی کہے گا کہ پیسے میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ کی پیسے کے بارے میں یہی سوچ آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہی، اسی لیے اپنی سوچ بدلو۔ پیسہ کوئی بری چیز نہیں بلکہ زندگی کی 99% پرابلمز اسی پیسے سے ہی سالو ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آخری اور چوتھے پوائنٹ کی، سیونگ ریدر دین انویسٹنگ۔ غریب لوگ پیسہ کما کے بچاتے ہیں اور امیر لوگ پیسہ بنا کے انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ غریب لوگ رسک نہیں لینا چاہتے، ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا سارا پیسہ ڈوب نہ جائے، اور امیر انسان یہ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا پیسہ ڈوب جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ڈوبے، چانسز 50-50 ہیں، اسی لیے وہ رسک لیتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ بعد جب اس انویسٹمنٹ سے کچھ مل جائے تو دوبارہ وہاں سے کمائے گئے پیسے کو پھر سے کسی اور کام میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، ان کا ایک ایک روپیہ ان کے لیے ایک امپلائی کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب غریب پیسہ سیو کر لیتا ہے تو اس کے پیسے پر مہنگائی کی مار پڑتی رہتی ہے اور وہ ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے۔ مان لو کہ آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور آپ اس 1 کروڑ کو سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہو، اور 5 سال بعد جب آپ اس 1 کروڑ کو نکالو گے تو اس کی قیمت آدھی رہ جائے گی، اور اگر وہیں آپ اس 1 کروڑ کو انویسٹ کرو گے تو آپ کے لیے فیوچر میں وہ 1 کروڑ سے اور کئی کروڑ کما کر دے گا۔ یہ ہے انویسٹمنٹ اور سیونگ میں فرق۔ سیونگ سے آپ کا پیسہ آپ کی جیب سے جاتا رہے گا اور انویسٹمنٹ سے آپ کا پیسہ آپ کی جیب میں آتا رہے گا۔ تو اگر امیر بننا چاہتے ہو تو پیسے کو انویسٹ کرنا سیکھو، نہ کہ سیو کرنا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔